اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ کا 3rd چیپٹر ہم لوگ کر رہے تھے، اس کا ایک حصہ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا تھا، باقی ریمیننگ جو پارٹ ہے اس کا وہ آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہمارا چیپٹر 3 تھا، گلوبلائزیشن اینڈ مینیجر۔ اس کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے کنسٹرینٹس ٹو گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے، کہ گلوبلائزیشن کے اندر کون سی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے، بزنس کے لیے، ہمارے بزنس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ اس کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے اس کے نقصان بھی ہوں، جتنی آسانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی ہی مشکلیں بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آج کے ٹاپک میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کون سی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں جو گلوبلائزیشن کے پروسیس میں آتی ہیں، اور مینیجر کون سے سٹیپس وہ لے گا ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو منیمائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کنسٹرینٹ ٹو گلوبلائزیشن۔ یہاں پہ جو آپ کے پاس میجر 4 جو ہیں وہ رکاوٹیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پروٹیکشنسٹ کاؤنٹر ٹرینڈز۔ یہ پروٹیکشنسٹ کاؤنٹر ٹرینڈز کیا چیزیں ہیں کہ ہم نے جو ہم کہتے ہیں اسے تحفظ تجارت، کہ جتنی بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس کو بہتر سے بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، کون سے شکوک و شبہات ہیں جن کو ختم کرنا چاہیے اور جن کو ختم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس نیشنل ڈفرینسز ان کنزیومر بیہیویئر۔ ہمیں یہ بات تو پتہ ہے کہ ہم ایک گھر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بیہیویئر آپس میں مختلف ہوتا ہے، چاہے وہ سمپل روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہے، چاہے وہ کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ تو جب ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ ایک بندے کی سوچ دوسرے بندے کی سوچ سے مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کنزیومر بیہیویئر بھی مختلف ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک گھر کے اندر، تو اب اگر ہم لوگ ایک گھر سے باہر بڑھتے ہیں، جب ہم نیشن وائز بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ نیشن وائز بھی بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے کنزیومر بیہیویئر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے نیشنل ڈفرینسز ان بزنس سسٹم۔ ظاہری بات ہے کہ اب نیشن وائز ہم بزنس سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک جگہ کا بزنس جو ہے وہ دوسری جگہ کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈفرینشیٹ ہوگا، بہت زیادہ مختلف ہوگا، تو یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے گلوبلائزیشن کے پروسیس کے اندر۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینسز ان سوشل کلچر بھی ہمارا بہت میٹر کرتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ سے ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو جب گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ کلچرل ڈفرینسز جتنے بھی ہیں ان کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے، کون سی کوپنگ اسٹریٹجیز اپلائی کی جائیں کہ کلچر جو ہے وہ مسئلہ نہ بنے اور گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ ہمارے ریزلٹ کے مطابق ہو۔ مینجمنٹ ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ کس طرح سے ان کو منیمائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو بات کی ہے پروٹیکشنسٹ کاؤنٹر ٹرینڈز، دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم تھا جس میں پرائیویٹ آرگنائزیشنز تھیں وہ بڑی ایزیلی گلوبلائزیشن کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب گلوبلائزیشن میں آئی ہیں تو ہر جو آرگنائزیشن ہے وہ کچھ آبجیکٹیوز لے کے آئی ہے، وہ کچھ انہوں نے اپنے مائنڈ میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مائنڈ میں جو چیزیں تھیں ان سے کیا ہوتا ہے، فارن انویسٹمنٹ بھی انکریز کر رہی ہوتی ہے، ٹریڈ بھی آپ کی انکریز کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو بندہ ایک سوچ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں گلوبلائزیشن میں، ہو سکتا ہے وہ اس کے حق میں نہ ہو، تو ان کو کس طرح سے اس نے اوور کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا پولیٹیکلی بھی اور آپ کے جتنے بھی ہم کہتے ہیں میڈیا کمنٹیٹرز جتنے بھی ہیں، جو اینکرز ہیں ہمارے، وہ اس چیز کو اکثر ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہماری لوکل مارکیٹ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ مطلب کس لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو لوکل جتنے بھی امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، لیبر فورس جیسے بھی ہوگی، یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑی افیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آرگنائزیشن کی پھر کوشش ہوتی ہے اکانومیز آف اسکیل پہ آنا۔ اکانومیز آف اسکیل کیا ہے کہ کاسٹ کم سے کم کر دینی ہے، پروفٹ زیادہ سے زیادہ کر دینا ہے۔ تو پھر گلوبلائزیشن کے وقت جو ہے نا آرگنائزیشن اس چکر میں ہوتی ہیں کہ انہیں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کی کاسٹ بھی کم سے کم پڑے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک بڑا ان کی نظر میں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مینجمنٹ کو سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔
دوسرے نمبر پہ نیشنل ڈفرینسز ان کنزیومر بیہیویئر. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ ایک بندے کی سوچ دوسرے بندے کی سوچ سے مختلف ہے, ایک بندے کا بیہیویئر دوسرے بندے کے بیہیویئر سے مختلف ہے. پھر اس کے بعد ایک کنزیومر بیہیویئر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں, اکانومی کے لحاظ سے کنزیومر بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کتنے ایکسپینسز کر رہا ہے, کتنی کوانٹیٹیز کو خریدتے ہوئے, گوڈز اینڈ سروسز پرچیز کرتے ہوئے کتنا خرچہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آ جاتا ہے آپ کے کنزیومر بیہیویئر میں. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں کہ جو آپ کے انٹرپرائزز ہیں انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو نیشن وائز جو ہے نا کنزیومر بیہیویئر اس میں بہت زیادہ چینجنگ آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل پاکستان کی بات کرتے ہیں, یو کے کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہاں کا اور یو کے کا جو کنزیومر بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو مینجمنٹ کیا کرتی ہیں, اپنی اسٹریٹجیز کو, اپنی پالیسیز کو کچھ حد تک چینج کر لیتی ہیں, اپنے پروڈکٹس کو بھی چینج کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کنزیومر بیہیویئر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ کہاں کے لوگ کون سی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر وہ ورکنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو کنزیومر بیہیویئر بھی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے جب اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہوتی ہیں گلوبلائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی کلیئر ہوئی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے نیشنل ڈفرینسز ان بزنس سسٹمز. اب دیکھیں نیشن وائز جب بات کریں گے تو نیشنل ڈفرینسز بھی ہوں گے بزنس سسٹم میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بک میں بھی یہ چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ پاکستان کی اور امریکہ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اب امریکہ میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ پروڈکٹس کے اوپر جو ریسٹرکشن نہیں ہوتی جیسے ہماری یہاں پہ پروڈکٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں. کون سی پروڈکٹ کے اوپر, یہاں پہ ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں ڈرگز کی. اب امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ ایزیلی مارکیٹنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ڈرگز کا وہاں پہ جو شراب وغیرہ ہے اس کو وہ پبلک جو ہے نا پلیٹ فارمز کے اوپر بڑے آسانی سے ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ پروڈکٹ جو ہے ان کی ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, ہم بزنس بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جو بزنس سسٹم ہے, ہمارا جو لا ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بڑی چیزیں مینجمنٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ نیشن وائز ٹریول کرتے ہیں. سپوز کہ نئی ٹارگیٹ مارکیٹ کنسیڈر کرتے ہیں, پاکستان سے امریکہ شفٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو بزنس سسٹم ہوں گے وہاں کے ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے لحاظ سے بھی وہ اسٹریٹجیز بنائیں گے تاکہ آسانی جو ہے لے کے آئی جا سکے گلوبلائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, لاسٹ پہ ایک چیز آ گئی ہے امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ڈفرینسز ان سوشل کلچر. میں نے جیسے پہلے بات کیا کلچر جو ہے, ہم اگر ایک شہر کی بات کریں نا تو وہاں پہ بھی مختلف کلچر کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کلچر ڈفرینسز کی وجہ سے بڑے مشکلات آ رہے ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ نے بھی ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اسٹریٹجیز بنانی ہے تاکہ گلوبلائزیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے, آسان کیا جا سکے. سوشل کلچرل ہوتا کیا ہے, سوشل کلچر کسے ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سوشل کلچر میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کی نارمز آ جاتی ہیں, آپ کی ویلیوز آ جاتی ہیں. ہم اگر ڈیفائن کریں سوشل کلچر کو تو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دا سسٹم آف ویلیوز اینڈ نارمز دیٹ آر ہیلڈ ان کامن بائی پیپل لیونگ ان اے سوسائٹی. ایک سوسائٹی کے اندر جو کامن نارمز اور ویلیوز ہیں وہ وہاں کا کلچر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نارمز کیا چیز ہوتی ہیں, ویلیوز کیا چیز ہوتی ہیں؟ ویلیوز میں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے, کہ وہ ان کا بلیف کیسا ہے, کہ وہ کون سی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور وہ کون سی چیز کو غلط سمجھتے ہیں. گڈ کیا چیز ہوتی ہے, رائٹ کیا ہے ان کے لیے, بیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں ایک ڈفرینس بنا کے رکھتے ہیں, وہ وہاں کی جو ہے ویلیوز کہلاتی ہیں. اور نارمز کیا ہے, رولز اینڈ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو انسانی بیہیویئر کو بنا رہی ہوتی ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی چیز نہیں ہے ٹھیک ہمارے لا کے مطابق. تو یہ آپ کے پاس میں نے آپ کو 4 جو ہیں مختلف جو کنسٹرینٹس تھی گلوبلائزیشن کے اندر وہ میں نے ایکسپلین کی ہیں. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی آپ کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ اس سے آگے چلتے ہیں. تو ہمارے پاس آ جاتا ہے بینیفٹس آف گوئنگ گلوبل. دیکھیں, اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں گلوبلائزیشن میں آتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈرا بیکس کا بھی ذکر کیا ہم نے تھوڑا. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بینیفٹس کون سے ہوتے ہیں اگر گلوبلائزیشن. دیکھیں, سمپل سی بات ہے, جب گلوبلائزیشن میں جانا ہے ہماری مارکیٹ انکریز کر جانی ہے. ٹھیک ہے,
ہم ایک اگر مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہم فوراً ایک نیکسٹ میں شفٹ کرتے ہیں تو ہماری مارکیٹ ایکسپینڈ کر جاتی ہے, بزنس ایکسپینڈ کر جاتا ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں گے کہ گلوبلائزیشن کے وقت نا ہمارا MNE کنسیپٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے, ملٹی نیشنل انٹرپرائز, مطلب MNE ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کیا, یہ کیا چیز ہے؟ بزنس دیٹ ہیز پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ان 2 or more کنٹریز. ٹھیک ہے, یہ ہم وہ بزنس جو ایک سے زیادہ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم MNE انٹرپرائزز کا نام جو ہے نا وہ دیتے ہوتے ہیں, یا سمپل MNE کا نام ہم دیتے ہیں. تو اب جب بات ہوئی اس کا فائدہ, تو سب سے پہلے فائدہ جو ہے مارکیٹ ایکسپینشن ہوتی ہے. مارکیٹ ایکسپینشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے, آپ کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں. ہم کوئی چھوٹی سی ایگزامپل پاکستان کے لحاظ سے لے آتے ہیں, میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں جہلم والوں کو, سرائے عالمگیر والوں کو, کہ ہمارے یہاں پہ برانڈز جو آئے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں بلکہ باہر بھی بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں. KFC ہو گیا, میکڈونلڈز ہو گیا, OPTP, یہ ایگزامپلس میں دیتا ہوں. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے انہیں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ ان کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ گلوبلائزیشن کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئلائز اسکیل اکانومیز. اسکیل اکانومیز کا ذکر کرتے ہیں ہم اکنامکس کے اندر بھی, مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور پروڈکشن کے لحاظ سے جتنی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان میں اکانومیز آف اسکیل بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لیول جنریٹ کرتے ہیں ہم اکانومیز آف اسکیل میں, کہ ہم اپنی کاسٹ کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ اسے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لوورنگ کاسٹ. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اپنا پروفٹ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لے کے جا سکتے ہیں ہم اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اکانومیز آف اسکیل ایک لیول ہوتا ہے جہاں پہ لوورنگ کاسٹ آبجیکٹو ہوتا ہے اور دوسری طرف بوسٹنگ پروفٹ. ٹھیک ہے, تو ہر آرگنائزیشن کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کو کم سے کم کرے اور اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرے. میں پہلے بھی ایگزامپل دے چکا ہوں, اس میں فیکٹرز آف پروڈکشن کو گلوبلی ہائر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم کاسٹ کو ریڈیوس کیا جاتا ہے, نیچے لے کے آیا جاتا ہے اور پروفٹ کو انکریز کیا جاتا ہے. یہ بینیفٹ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے ہمیں گلوبلائزیشن کی مدد سے, یہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ریئلائز لوکیشن اکانومیز. دیکھیں ریئلائز لوکیشن اکانومیز میں کیا چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. دیکھیں میں ایک بات چھوٹی سی کرتا ہوں کہ ایک جو بزنس ہے یا ایک پروڈکٹ ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک لوکیشن اچھی ہو لیکن سیم ٹائم دوسری لوکیشن اس کے لیے اچھی نہ ہو. اگر میں پاکستان کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیے جہلم اسرائیل عالمگیر کا جو کمپیریزن کرتا ہوں مری سے, ٹھیک ہے, یا گلیاد جتنی بھی ٹھنڈے علاقے, تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ایک پروڈکٹ زیادہ اچھی چل رہی ہے وہ وہاں پہ نہ ہو. موسم کے لحاظ سے ہماری جو ہے پروڈکٹ ڈفرینسز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جو ہے نا لوکیشن اکانومیز جو ہے اس کا بہت بڑا ہے, یہ ایک بینیفٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے ہمارے گلوبلائزیشن میں. ٹھیک ہے, تو جو چیز یہاں پہ نہیں چل رہی ہم جب ورلڈ وائڈ جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ہم کسی اور اچھی جگہ پہ اس کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکیں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتا ہے بینیفٹ فرام گلوبل لرننگ. یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو پڑھانے کے لیے پہلے مجھے خود محنت کرنا پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے ٹھیک سے اچھے سے. میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہوں. جب میں اپنی تیاری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو مجھ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے ایکسپیرینسز سے, اپنی نالج سے, اپنی اسکلز سے آپ لوگوں کو ڈلیور کرتا ہوں. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا گلوبلی, تو گلوبلی جتنی بھی آرگنائزیشن بزنس کر رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہوم ورک کر کے آئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں آتی ہیں, گلوبل مارکیٹ میں آتی ہیں. تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ آرگنائزیشنز ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے, اسکلز سے اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی پرفارمنس اور بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں, جو ایک نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مینجمنٹ چیلنجز ٹو گلوبلائزیشن. جب گلوبلائزیشن کے اندر آنا ہے تو مینجمنٹ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ذکر یہاں پہ ہم کریں گے, ان کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں آپ کو اسکرین کے اوپر 4 ہمیں نظر آ رہے ہیں. اینٹری موڈ, گلوبلائزیشن کے اندر اینٹری موڈ ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے کس طرح گلوبلائزیشن میں انٹر ہوتا ہے, کون سی مشکلات آپ کے پاس آ سکتی ہیں. مینیجنگ پیپل ان دا ملٹی نیشنل فرم, جب آپ ملٹی نیشنل فرم میں گلوبل مارکیٹ میں آ جاتے ہو, گلوبلائز آپ بزنس شروع کر دیتے ہو, تو آپ کو ملٹی نیشنل فرمز کو مینیج کرنا پڑ جاتا ہے, ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, یہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے. پھر لوکیٹنگ ایکٹیویٹیز, ظاہری بات ہے آپ نے جب گلوبلائز بزنس کرنا ہے تو آپ کو ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کے لیے ایک خاص اچھا سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن کے آتا ہے سامنے کہ کس طرح سے کون سی ایکٹیویٹیز آپ لے کے چلو گے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن اور لوکل کسٹمائزیشن, کہ آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن میں آ جاتا ہے کون سی کامن پروڈکٹ ہے جو آپ
پوری گلوبلائزڈ جو ہے آپ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہو، وہ آپ کے پاس کون سی ہیں، یا آپ لوکل کسٹمائزیشن، آپ لوکل سیکٹر کو جو ہے مارکیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہو. یہ آپ کے پاس چیلنجز کے طور پہ سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو سب سے پہلے جو لاسٹ میں نے ذکر کیا گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن اور لوکل کسٹمائزیشن، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اسٹینڈرڈائزیشن میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ ٹریٹنگ دا ورلڈ مارکیٹ ایز اے سنگل اینٹی، سیلنگ دا سیم بیسک پروڈکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ آپ ایک ہی پروڈکٹ ڈیزائن کر لیتے ہو اور آپ کا مارکیٹ جو ہے وہ آپ اسے ایک ہی مارکیٹ کنسیڈر کرتے ہو، پوری مارکیٹ کو. ٹھیک ہے، اور سنگل اینٹی کے ساتھ، سنگل پروڈکٹ کے ساتھ آپ آتے ہو اور وہی ساری ہر جگہ پہ سیل کرتے رہتے ہو، اور یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دوسری طرف اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے لوکل کسٹمائزیشن اسٹریٹجی، ویئرنگ سم اسپیکٹ آف پروڈکٹس آفرنگ ا مارکیٹنگ میسج ٹو ٹیک کنٹری آل دی ریجنل ڈفرینسز انٹو اکاؤنٹ، کہ آپ تھوڑی سی ویری کرتے رہتے ہو پروڈکٹ اسٹریٹجیز کو بھی، مارکیٹنگ کو بھی اور اپنی پروڈکٹ کو بھی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ بزنس میں ایگزسٹ کر سکو. یہ بھی چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، کوشچن ایک، کہ وین میکڈونلڈ سیل وائن آن اٹس مینیو ان فرانس اینڈ سویا برگرز اور لیم برگرز ان انڈیا، اٹ از اڈاپٹنگ وچ آف دی اسٹریٹجیز. کہتا ہے کہ یہ کون سی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرے گا اگر جس طرح لکھا ہوا ہے میکڈونلڈ اپنے پروڈکٹ سیل کرے فرانس میں، سویا برگر سیل کرے اور یا لیم برگر سیل کرے انڈیا میں، تو کون سی اسٹریٹجیز ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے لائسنسنگ، فرینچائزنگ، گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن، لوکل کسٹمائزیشن. ان کا ہم ذکر کرتے ہیں آگے بھی ڈیٹیل میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، انٹری موڈ. انٹری موڈ کیا ہوتا ہے؟ انٹری موڈ کہتے ہیں کوئی بھی بزنس جب جو ہے گلوبلائز بزنس میں انٹر ہوتا ہے، گلوبلائزیشن میں انٹر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ سٹیپس چاہیے ہوتے ہیں. وہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایکسپورٹنگ. ایکسپورٹنگ کیا ہے؟ کہ آپ گھر میں کوئی چیز یا ایک کنٹری میں چیز بناتے ہو، اس کو آپ باہر کسی دوسرے کنٹری کو سیل کرتے ہو. ٹھیک ہے، ایکسپورٹنگ کو ڈیفائن ہم کرتے ہیں پروڈیوسنگ اے گڈ ایٹ ہوم اینڈ دین شپنگ اٹ ٹو اندر کنٹری. تو یہ سب سے پہلا آپ کے پاس اسٹیپ آ جاتا ہے انٹری موڈ کا. ٹھیک ہے، یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کے وقت ہمارے یہ فیس کرنا پڑتا ہے انٹری موڈ میں. ٹھیک ہے، انٹری موڈ میں دوسری چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے لائسنسنگ. یہاں پہ یہ چوتھے نمبر پہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لائسنسنگ. لائسنسنگ کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک لا کے مطابق ریکوائرمنٹ جو ہے فلفل کرنی ہوتی ہے، لائسنس لینا ہوتا ہے. جب آپ کو لائسنس ملتا ہے تب آپ جو ہے گلوبلائز بزنس میں انٹر ہو سکتے ہیں. لائسنسنگ میں کہتے ہیں از اے فارم فرم ٹو پروڈیوس اٹس پروڈکٹ ان ا کنٹری اور ریجن ان ریٹرن فار رویلٹی فیس آن اینی سیلز دیٹ دا لائسنس مارکیٹ لائسنس میکس. مطلب کہ آپ کو ایک لیٹر مل جاتا ہے، ایک اجازت نامہ مل جاتا ہے لائسنسنگ اتھارٹیز کی طرف کہ آپ جو ہے گلوبلائز بزنس میں انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے فرینچائزنگ. فرینچائزنگ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے جو ہے سب یونٹس بنا لیتے ہیں کہیں اور جو ہے بزنس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، فرینچائزنگ میں کہتے ہیں لائسنسنگ دا رائٹ ٹو آفر اے سروس ان اے پرٹیکولر فارمیٹ، کہ خاص طریقے کے ساتھ ایک خاص جگہ پہ آپ اپنا بزنس کر لیتے ہیں. تو انٹری موڈ میں ہی آپ یہ چیز بھی جو ہے ایک سٹیپ کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کو فرینچائزنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جوائنٹ وینچر کی طرف چلے جاتے ہو. جوائنٹ وینچر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہم موڈز کہہ سکتے ہیں، اسٹیپس کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹری موڈ کے اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، جوائنٹ وینچر میں ہے کہ آپ مل کے کام کرنا شروع کر دیتے ہو. جوائنٹ وینچر کو ڈیفائن کرتے ہیں ایگریمنٹ بٹوین اے فرم اینڈ اے پارٹنر ٹو اسٹیبلش اے نیو انٹرپرائز ان وچ دے ایچ ٹیک آن ایکویٹی اسٹیک. مطلب کہ آپ مل کے کام کر رہے ہو، آپ کا اسٹیک جو ہے وہ ایکول آ جاتا ہے اور آپ اس میں گلوبلائز بزنس میں ان ہو رہے ہوتے ہو. پھر دوسرا اس میں آ جاتا ہے ہوللی اون سبسیڈیری، کہ آپ کوئی دوسرا بزنس کر رہے ہو جو آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، گلوبلائز بزنس آپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فارن سبسیڈیری دیٹ از فلی اونڈ بائی اے فرم. ٹھیک ہے، یہ کچھ اس کے جو ہیں موڈز تھے انٹری موڈ کے. ان سے آگے چلتے ہیں لوکیٹنگ ایکٹیویٹیز. آپ کے پاس چیلنجز کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے ان کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہو، ڈیفائن کرتے ہو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں مینیجر ہیو ٹو بریک دا آپریشنز آف دا فرم انٹو ڈسکریٹ اسٹیپس اور ایکٹیویٹیز. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس بڑے کام کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، بڑے کام تک پہنچنے کے لیے، بڑی منزل کے لیے چھوٹے اسٹیپس بنانا پڑتے ہیں. تو یہاں پہ آپ ایکٹیویٹیز کو لوکیٹ کر رہے ہو. ایچ ایکٹیویٹی ہیز ٹو بی لوکیٹڈ ان دا بیسٹ پلیس given a consideration of factors such as country differences in labor cost and infrastructure. آپ نے یہ اسٹیپس لینے ہیں، ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کے ڈفرینسز ختم ہوں. لیبر کاسٹ، انفراسٹرکچر کی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی، ٹیرف بیریئرز کی، کرنسی ایکسچینج ریٹس وغیرہ کی،
اسٹریٹجک اورینٹیشن کی یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ مینیجنگ پیپل. جب گلوبلائز بزنس میں ان ہونا ہے تو ایک اور بڑا ٹاسک, ایک اور بڑی مہارت جو سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے گلوبلائز بزنس کے اندر آپ نے لوگوں کو مینیج کرنا ہے, اپنی جو ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں جو ہے فارن بزنس کے اندر آتے ہوئے کمپنی ڈفرینٹ اسٹیپس یا ڈفرینٹ میتھڈ یوز کر رہی ہوتی ہے اسٹافنگ کے. ٹھیک ہے, پالیسیز بنا لیتی ہیں جو آپ کے پاس سامنے اسکرین میں شو ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہے جیو سینٹرنگ اسٹافنگ. جیو سینٹرنگ اسٹافنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اوور آل جو ہے ورلڈ میں جہاں پہ بھی بزنس آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہے, آپ اوور آل جو ہے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ آپ کے بزنس کے لیے سوٹیبل ہیں, بیسٹ ہیں. وہ بیسٹ چوز کر کے آپ ان کو اپلائی کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کیا چیز ہے, اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں اسٹافنگ پالیسی دیٹ سیکس the best people for key jobs throughout the organization ریگارڈلیس آف نیشنلٹی, کہ کسی بھی نیشنلٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی آرگنائزیشن کے لیے اگر وہ سوٹیبل ہیں وہ تو آپ ان کو اپوائنٹ کر لیتے ہو اور ان کو آگے ان کے لیے ان سے خدمات لیتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا میتھڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایتھنو سینٹرک اسٹافنگ. ایتھنو سینٹرک اسٹافنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پریفرنس دیتے ہو, مینجمنٹ پوسٹ کو آپ پریفرنس دیتے ہو کہ وہ آپ کے اپنے لوگوں کے پاس ہی ہو. میں آپ کو دبئی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایک جو ہے نا اس طرح ایک ٹرینڈ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر چلے جائیں نا تو وہاں پہ جو ان کے لوکل لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو مینجمنٹ کی پوسٹوں میں نظر آتے ہیں, یا کم از کم آپ کو ریسیپشن پہ زیادہ لوگ آپ کو وہاں پہ وہی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتھنو سینٹرک اسٹافنگ. اس کو ڈیفائن جب کرتے ہیں کہتے ہیں اسٹافنگ پالیسی ان وچ آل کی مینجمنٹ پوزیشنز آر اسٹاف بائی ہوم کنٹری نیشنلز. نیشنل لوگوں کو جو ہے پریفرنس دی جاتی ہے. اس کے بعد تھرڈ پالیسی کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پولی سینٹرنگ اسٹافنگ. پولی سینٹرنگ اسٹافنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری کی مرضی سے جو ہے نا یہ اسٹافنگ کی جاتی ہے. کہتے ہیں اسٹافنگ پالیسی ان وچ کی مینجمنٹ پوزیشنز ان اے سبسیڈیری آر اسٹاف بائی ہوسٹ کنٹری نیشنلز. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی پریفرنس دی جاتی ہے کہ جو بھی ہوسٹ کنٹری ہے اس کو وہ اپنے لوگ مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوم کنٹری ایتھنو سینٹرک اور پولی سینٹرک میں ڈفرینس ہے کہ ایتھنو سینٹرک میں ہوم کنٹری جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے, پولی سینٹرک میں ہوسٹ کنٹری کو پریفرنس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا, ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا تھرڈ جو تھا گلوبلائزیشن اینڈ دا مینیجر. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ, خوش رہیں. اللہ حافظ.